آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو آیت تطہیر ہے، آیت تطہیر جسے کہتے ہیں، یہ آیت اہل بیت علیہ السلام کو پاک کرنے والی آیت نہیں ہے۔ آیت تطہیر اگر، کیونکہ مجھے 11 بجے کا انہوں نے ٹائم دیا تھا، لیکن میں سید ہوں، ظاہر ہے کہ کوئی ہاتھ جوڑ کے اجازت مانگے تو میں کیسے منع کر سکتا ہوں۔ تو ذاکر صاحب نے اجازت مانگی تو ظاہر ہے کہ ہماری دادی کا ذکر ہے، تو میں ظاہر ہے کہ نہیں منع کر سکتا، حالانکہ مجھے کمالیہ جانا ہے، کافی لمبا سفر ہے، تو میں بسم اللہ کوشش کروں گا کہ گزارشات جائیں، اجازت والا سلامت رکھیں۔ بہت زیادہ زحمت نہیں ہے، اب بزرگ ذاکر تشریف لائیں، تو میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں زیادہ مطالب عرض کیے جائیں۔ اگر سب آمادہ ہیں، میں آیت تطہیر اہل بیت علیہ السلام کو پاک کرنے والی آیت نہیں ہے، ان کے پاک اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے خیال میں 4-5 سال سے تو ہم یہاں پڑھ رہے ہوں گے، کتنے سال ہو گئے؟ تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے قدر کی تو آگے بڑھوں گا، ورنہ 2 جملے مصائب کے، کیونکہ میں یہاں 1 گھنٹہ بیٹھا رہا تو میری تو ڈیوٹی ہو گئی۔ تو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب آیت تطہیر اہل بیت علیہ السلام کو پاک کرنے والی آیت نہیں ہے، ان کے پاک رہنے کا اعلان کرنے والی آیت۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، خدا اعجاز صاحب کو سلامت رکھے۔ ان کو پاک رہنے کا اعلان کرنے والی آیت۔ پاک کی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے نجس ہو، پاک رکھی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے پاک ہو۔ اور فرما رہے ہیں، ہمارے ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، علامہ ہلی علیہ رحمہ۔ علامہ ہلی ہی کو اصل میں علامہ کہا جاتا ہے، اب تو یہ لودھرا والے مجھ جیسے طالب علم کو بھی علامہ لکھ دیتے ہیں، اور فرما رہے ہیں حالانکہ علامہ کا صحیح لقب ہے علامہ ہلی علیہ رحمہ کے لیے، جنہیں امام نے علامہ کا لقب عطا فرمایا۔ اور فرماتے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے۔ علامہ ہلی علیہ رحمہ کے بیٹے، ان کے اپنے فرزند علامہ کے بیٹے، وہ بھی عالم تھے۔ وہ ایک دن پوچھتے ہیں بابا سے کہ بابا یہ بتائیں کہ یہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے یا پہلے سے پاک؟ پھر دوہرا رہا ہوں، علامہ کے بیٹے نے، بچوں تم سمجھ رہے ہو، علامہ کے بیٹے نے پوچھا کہ بابا یہ آیت تطہیر اہل بیت کو پاک کرنے آئی تھی، یعنی اس کے نازل ہونے کے بعد پاک ہوئے یا پہلے سے پاک تھے؟ تو علامہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ تم نماز پڑھتے ہو؟ اب بتائیے، خود بھی عالم ہے، بیٹا بھی عالم ہے، اور وہ ایسا بیٹا ہے کہ جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی کبھی۔ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا نماز، آپ کا بیٹا ہوں، میں خود طالب علم ہوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، آپ جماعت کراتے ہیں، آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں، میرے سوال کا جواب دو، کہاں پڑھتا ہوں؟ کہا کہ یہ بتاؤ نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہو؟ سورہ توحید، نماز میں سورہ توحید پڑھتے ہو؟ کہ ہاں پڑھتا ہوں۔ ذرا پڑھ کے سناؤ۔ اب انہوں نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ علامہ فرماتے ایک دفعہ پھر پڑھو۔ یہ پاکستان کے نامور ذاکر ہیں اور میں ایک طالب علم ہوں، دعا لینا چاہتا ہوں، ایک جملہ کہوں گا۔ علامہ فرماتے ایک دفعہ پھر پڑھو۔ 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھی بیٹے نے۔ علامہ فرماتے ہیں تم نے جو سورہ توحید پڑھی ہے اس کا اپنی زبان میں ترجمہ کرو۔ اب انہوں نے اپنی زبان میں کیا، میں اپنی زبان میں کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہہ دو میرے حبیب قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ احد ہے، وہ اللہ یکتا ہے، احد ہے۔ علامہ فرماتے ہیں تمہارا سوال کیا تھا؟ کہ میرا سوال تھا کہ اہل بیت آیت کے نازل ہونے کے بعد پاک ہوئے یا پہلے سے پاک تھے؟ علامہ فرماتے ہیں اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قل هو اللہ احد کے نازل ہونے کے بعد ایک ہوا یا پہلے سے ایک تھا؟ کیا حال ہے یار، خدا آپ کا سلامت رکھے۔ اللہ پہلے سے ایک تھا، یکتا تھا، یا آیت کے نازل ہونے کے بعد یکتا ہوا؟ بیٹا کہتا ہے علامہ صاحب بابا اللہ تو ہمیشہ سے یکتا ہے۔ کہا پھر قل اللہ احد کیوں نازل ہوئی؟ کہا اس لیے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ احد ہے۔ فرماتے اب بھی سمجھ میں نہیں آئی بات، اہل بیت یہاں آ کے پاک نہیں ہوئے ہیں، یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ وہیں سے پاک بن کر آیا۔ یا حال خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔